السلام علیکم ناظرین، زیک ٹی وی کے پروگرام انویسٹیگیشن ود زاہد کوکھر میں خوش آمدید۔ ناظرین، سندھ کے اہم تعلیمی ادارے میران یونیورسٹی میں کرپشن کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ تو میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں کافی عرصے سے، اور مختلف الزامات بھی لگتے رہے ہیں، اور جو نیب سمیت مختلف اداروں کی جانب سے تحقیقات بھی کی جا رہی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ مگر آج ہم جو بات کریں گے وہ انتہائی اہم ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ سندھ یونیورسٹی کی جو زمینیں ہیں ان کی بندربانٹ کا معاملہ ہے، اربوں روپے کی جو زمین ہے اس پر قبضے کا معاملہ ہے۔ بنیادی طور پر میران یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی کا حصہ رہی ہے، اور جب یہ سندھ یونیورسٹی سے الگ ہو کر ایک یونیورسٹی ایک الگ بنی تھی تو اس وقت میران یونیورسٹی کو 2000 ایکڑ زمین جو ہے وہ دی گئی تھی سندھ یونیورسٹی کی جانب سے، اور اس پر انہوں نے مختلف جو پروجیکٹس تھے، مختلف جو دفتر تھے اور وہ قائم کیے۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 2000 ایکڑ سے بھی زائد تجاوز کر کے گیا ہے وہ میران یونیورسٹی کا قبضہ جو ہے، وہ زمینوں پر مختلف پروجیکٹس شروع کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے واضح احکامات ہے، فیصلہ ہے، اس کے باوجود بھی رہائشی جو امپلائیز کالونی ہے وہ بھی بنائی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے سندھ یونیورسٹی کے جو رجسٹرار ہیں، جو وائس چانسلرز ہیں، وہ بار بار خطوط بھی لکھتے رہے ہیں۔ بار بار انہوں نے میران یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوں، ان کے رجسٹرار ہوں، بار بار خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ آپ اس زمین کو خالی کریں کیونکہ یہ زمین سندھ یونیورسٹی کی ملکیت ہے، مگر اس کے باوجود ان لیٹرز پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ یہ صرف لیٹرز ان کو نہیں لکھے گئے، مگر جو انتظامیہ ہے، جام شروع کی ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر جام شروع ہو گئے، ایس ایس پی جام شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ سندھ یونیورسٹی کی زمین پر جتنا قبضہ ہے اس کو ختم کرایا جائے، مگر کوئی ادارہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ سندھ کے عوام کی جو ادارہ ہے، سندھ کے ملکیت ہے، اس کی زمینوں پر اس طرح سے قبضے ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو سندھ یونیورسٹی کی زمین جو ہے اس کو مال غنیمت سمجھا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی اتنی لیگل سوسائٹیز ہیں وہ شروع کی گئی ہیں، وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں، ان کے جو فرنٹ مینز ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ تمام معاملات شروع کیے گئے ہیں۔ مگر یہ دوسرا ایک معاملہ اس لیے ہے کہ ایک اور ادارہ جو ہے وہ دو اداروں کے درمیان جو ہے وہ تصل کافی عرصے سے چل رہا ہے، خط و کتابت بھی کی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود اس پر کوئی بھی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ بات صرف یہاں تک نہیں ختم ہوتی ہے کہ زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے، مختلف پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں، مگر سندھ یونیورسٹی کے اپنے بنائے ہوئے 58 کے لگ بھگ بنگلوز اور کوارٹرز جو ہیں وہ بھی ابھی تک میران یونیورسٹی کے قبضے میں ہیں، ان کو بھی خالی نہیں کرایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 ہاسٹلز بھی ہیں جن پر بھی میران یونیورسٹی کا قبضہ ابھی تک برقرار ہے۔ سندھ یونیورسٹی کے جو ملازمین ہیں، سندھ یونیورسٹی کے وہ ان کوارٹر سے محروم ہیں، جو افسران ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں، ان کو رہائش کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ 2 ہاسٹلز مل جائیں تو اس کے بعد یہ کافی حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میران یونیورسٹی جو فائنانشلی کافی ساؤنڈ ادارہ رہا ہے کافی عرصے سے، حالانکہ اس وقت جو ہے کچھ کرپشن کے معاملات جو سامنے آئے ہیں، اس کے بعد کچھ معاملات ہوئے ہیں خراب، مگر اس کے باوجود بھی یہ جو زمین ہے سندھ یونیورسٹی کی، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی، نہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے ڈاکومنٹ سے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام خطوط ہیں جو مختلف وقتوں میں لکھا گیا ہے، جس میں غلام محمد بھٹو صاحب ہیں، رجسٹرار ہیں، انہوں نے 2016 میں بھی خط لکھا اور کہا کہ بھی زمین جو ہے وہ ایلیگل کنسٹرکشن آپ کر رہے ہیں، باؤنڈری وال بنا رہے ہیں، ان کو ختم کر دیں۔ ایس ایچ او کو خط لکھا گیا، مگر کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف وقتوں میں ایون 2020 اور 21 میں بھی یہ خطوط لکھے گئے۔ یہ ایک جو میپ ہے سندھ یونیورسٹی کا وہ بھی بتایا گیا، اور تمام ریلیونٹ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان اداروں کو بھی دیے گئے ہیں کہ آپ ان سے قبضہ ختم کرائیں، یہ سندھ یونیورسٹی کی زمین ہے۔ 2021 میں ریسنٹلی بھی ایک رجسٹرار جو میران یونیورسٹی ہیں ان کو بھی خط لکھا گیا کہ آپ لیگل باؤنڈری وال لگا رہے ہیں۔ جو رجسٹرار ہیں غلام محمد بھٹو صاحب، ان کی سائن سے ہے، یہ ریسنٹلی لکھا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔
تو یہ معاملات ہے جو انتہائی سنگین ہے، اور ایک ادارے کی جو زمین ہے اس کو اس طرح سے اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ میران یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہے محترم اسلم اوکیلی صاحب ہوں یا رجسٹرار عبدالوحید عمرانی صاحب، عبدالوحید عمرانی صاحب تو کافی اثر اور بااثر ایک افسر ہیں، رجسٹرار ہیں جو سندھ یونیورسٹی میں کافی عرصے سے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ زمین جو ہے وہ امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی کو فروخت کر کے دے دی، سیل کر کے دے دی، حالانکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مگر یہ اختیار کس طرح سے استعمال کیا گیا یہ بھی سوالات اٹھتے ہیں ضرور۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زمینوں پر مختلف پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، یہ اربوں روپے کی زمین ہے، اور اس میں بھی جو مختلف تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی میں ملازمین کے نام پر جو یہ رہائشی منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے تو کہیں اس میں اس طرح تو نہیں ہے کہ ان جو انتظامیہ کے افسران ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے یا اس میں کوئی پرسنل مفادات ہیں وہ سرو کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ایک اہم ایشو ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی ارباب اختیار اس حوالے سے نوٹس لے، اور کم سے کم جو اہم عہدوں پر میران یونیورسٹی کے اہم عہدوں پر جو اپنے لاڈلے بٹھائے ہوئے ہیں ان سے کم پوچھیں گے کہ یہ اس طرح سے زمین جو ہے کیوں بندرباٹ کی جا رہی ہے، اس پر کیوں قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس پہ ضرور وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔